الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أسلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضاء ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرا واجعل خير أعمالنا خواتيما واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر کلامنا. اے زمین و آسمان کے رب، اے عرش و فرش کے مالک، ہم سارے کے سارے گناہگار تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں. مولا، ہمارا یہ مسجد میں اکٹھا ہونا، تکمیل قرآن کے موقع پہ حاضر ہونا ہمارا کوئی کمال نہیں. روزہ رکھنا ہمارا کوئی کمال نہیں. تراویح سننا سنانا ہمارا کوئی کمال نہیں. تراویح پڑھنا ہمارا کوئی کمال نہیں. مولا، تیری توفیق کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وما توفیقی الا باللہ. مولا، یہ توفیق تیری جانب سے ہے. کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جا نہیں سکتا. مولا، تو نے اپنے گھر میں بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دی اور سجدہ کرنے کی توفیق دی، رکوع کرنے کی توفیق دی، قرآن سننے سنانے کی مولا تو نے بھی توفیق دی ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں. مولا، ہم بڑے گناہگار ہیں. آج ہم تیرے پیارے محبوب کے زمانے سے بڑے دور ہیں. آج فتنوں کا دور ہے. ہر طرف سے بے حیائی اور یعنی عروج پر ہے. فتنوں کے دروازے مولا کھلے ہوئے ہیں. جس طرف بھی دیکھیں گناہ ہی گناہ. ہر طرف سے گانوں کی آوازیں، سامنے ڈرامے اور فلمیں. ایمان بچانا بڑا مشکل، دین بچانا بڑا مشکل، عزت بچانا بڑا مشکل. مولا، تیرا کرم، تیرا احسان، تو سخیوں کا سخی، تو سخیوں کا سخی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سب سے بڑا، آسمانوں سے سب سے بڑا تو، زمین سے بڑا سب سے تو. مشرق مغرب شمال و جنوب چاروں طرف سے محسنین کی آوازیں آ رہی ہیں. سب سے کائنات سے بڑا تو ہے. بڑے کے سامنے کوئی چھوٹا کے سر جھکا دے، جولی پھیلا دے، ہاتھ پھیلا دے، بڑا کہہ دیتے جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. مولا، آج تکبیر قرآن کریم کے موقع پہ ہم نوجوان، ہم بوڑھے، ہم معصوم یہ بچے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، جولیاں پھیلائے ہوئے اور یہ سفید داڑھی والے مولا تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے، جولیاں پھیلائے ہوئے. ہم تیرے در کے سوالی، ہم تیرے در کے فقیر، ہم زائر، ہم قدم قدم پہ تیرے محتاج. مولا، تو کسی کا محتاج نہیں. تو سب سے بڑا، ہم سب سے چھوٹے. ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ مولا تیرا ہی ہے. ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں. مولا، تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ. تیرے سامنے ساتوں آسمان جھکے ہوئے، تیرے سامنے ساتوں زمینیں جھکی ہوئی، تیرے سامنے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل ان کے سر بھی جھکے ہوئے. تیرے سامنے ساتوں آسمان کے فرشتے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں
گنا بڑا سورج بھی جھک جاتا ہے، آسمان کے ستارے بھی، اور یہ چاند بھی معلوم مولا، یہ درخت بھی قیام کی حالت میں تیرے سامنے کھڑے ہوئے عبادت میں، اور یہ پہاڑ تیرے سامنے اتحیات کی شکل میں، اور یہ گائے بھیڑ بکریاں رکوع کی شکل میں، آسمان کے فرشتے قیام کی شکل میں، آسمان کے فرشتے رکوع کی شکل میں، آسمان کے فرشتے سجدے کی شکل میں تیرے سامنے اتنا لمبا سجدہ کرنے والے فرشتے قیامت کے قائم ہونے پر کہیں گے یا ربنا ما عبدناک حق عبادتک، مولا ہم نے تراویح پڑھ کے کیا حق ادا کیا، تیری عبادت کا روزہ رکھ کے کیا حق ادا کیا، قرآن سنا کے ہم نے کیا حق ادا کیا، تو نے جو آنکھیں دی مولا، جو کام دیے، دل دماغ دیا، جوانی دی، صحت دی، نعمتوں کی بارش کی، موت تک مولا سجدے میں سر رکھے، پھر بھی ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے کریم اللہ، اے نعمتوں کی بارش کرنے والا اللہ، اے منعم حقیقی اللہ، اے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، آج تیری دربار میں تیرے در پہ سارے سر جھکائے ہوئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے، جولیاں پھیلائے ہوئے حاضر ہیں مولا، زندگی کے دن کے گناہ، رات کے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، مولا زمین پر زمین تیری تھی، ہم نے اس کو گناہوں سے خراب کیا ہے، بدن تو نے دیا، آنکھیں تو نے دی، کان تو نے دیے، وجود تو نے دیا، گناہ کر کر کے مولا ہم نے اپنے آپ کو ناپاک کر دیا۔ اے پاک رب، اے پاک قرآن کو نازل کرنے والے رب، ہم سب کو قرآن کریم کی برکت سے پاک کر دے، مولا ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، مولا ہمارے کانوں کو پاک کر دے، مولا ہمارے دل دماغ کو پاک کر دے، ہمارے اس وجود کو جو تو نے پاک پیدا کیا تھا، آج کے اس گندے معاشرے میں گناہوں کے بدبو میں اپنے آپ کو بدبودار کر دیا، مولا آج یہ رمضان مبارک کی 21ویں رات ہے، تکمیل قرآن کا موقع ہے، اے آنے والے فرشتوں آؤ تم ہماری دعاؤں پہ آمین کر دو، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، آج کے زمینی حالات ہمیں بتاتے ہیں مولا تم سے ناراض ہے، مولا تم سے ناراض ہے، آج ظالموں کا ظلم و ستم آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، مولا ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، مولا تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، مولا تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اے جھولیوں کو بھرنے والے رب، اے سخیوں کا سخی، ان ساروں کے لیے معافی کا اعلان کر دے، آسمان و زمین میں اعلان کر دے میں نے ان کو معاف کر دیا، اپنی شان کے مطابق قرآن تیرا کلام تھا، ہم پڑھنے والے، ہم سننے والے، ہم روزہ رکھنے والے، ہم تراویح پڑھنے والے، تو بہت ہی بڑا، تیری شان ہی بہت بڑی، تیری شان کے مطابق ہم کوئی عبادت نہ کر سکے، بعض اپنے کرم سے، فضل سے، رعایتی طور پہ مولا معاف کر دے، تو ان عبادتوں کو قبول کر دے، مولا ان عبادتوں کا نور ہم سب کو نصیب کر دے، اس مسجد کو آباد کر دے، دنیا بھر کے مساجدوں کو آباد کر دے، مولا مسجدوں کے مصلے خالی ہیں، نمازیوں کو پکارا جا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اس بڑے کے سامنے سر جھکاؤ، مولا ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، ہمارے نمازی کم ہو چکے ہیں، مولا دنیا بھر کی تمام مساجد کو نمازیوں سے بھر دے، یا اللہ جتنے مصلے صفیں خالی ہیں، مولا جیسے رمضان مبارک میں یہ رونقیں ہیں، یہ نمازی ہیں، مولا ان پہ نظر کرم فرما دے، ان پہ محبت کی نگاہ ڈال دے، ایسی ڈال دے مولا، مولا کوئی جوان نماز نہ چھوڑے، مولا کوئی بوڑھا نماز نہ چھوڑے، کوئی مرد نماز نہ چھوڑے، کوئی عورت نماز نہ چھوڑے، مولا کسی گھر میں کوئی بھی نمازی نہ ہو، تو نظر کرم کر دے، تو محبت کی نگاہ اس سارے مجمع پہ ڈال دے، ساری امت مسلمہ پہ ڈال دے، مولا تو ہمیں پکا نمازی بنا دے، تعلق والی نماز، پیاری نماز، خوبصورت نماز، علیمانہ نماز، ذاکرانہ نماز، مولا خوبصورت نماز، تیرے پیارے محبوب کی نماز، اے ابو بکر عمر عثمان والی کی نماز، اے علی وہ
نماز پڑھ رہے تھے اور ان پہ تیروں کی بارش شروع تھی، حضرت علی گھوڑے سے نیچے اترے، کھڑے ہو کے نیت مانگ لی، کہا یا موت میرے پہ آئے گی یا میں موت، لیکن اس حالت میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میدان کربلا میں حسین نمازی سجدے میں جان دے دی، مولا اس نے نماز نہ چھوڑی۔ اے تیرا پیارا نبی، محبوب نبی جو مسجد میں بھی چل کے نہ آ سکا، دو آدمیوں کے سہارے سے بالآخر آ کے مسجد میں نماز پڑھی، اور مجھے اور اپنی ساری امت کو زندگی کی آخری وصیت، علیکم بالسلام، علیکم بالسلام، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو پڑھتے رہنا۔ میرے مولا آج ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، آج تجھ سے ہم صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، آج مولا ساری زندگی کے چھوٹے بڑے گناہ اور نماز کو چھوڑنا بڑا جرم، اے کریم اللہ ہمارے سارے جرائم معاف کر دے۔ حلال کمانا اور حلال کھانا یار انصاف میں ہمیں داخل کر دے، حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما، حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام چلنے اور پھرنے سے مولا ہماری حفاظت فرما دے۔ قرآن کریم کی برکت سے مولا یہ آئے ہوئے سارے سائل فقیر، یہ سارے مدن مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، گھروں میں خواتین بیماریوں کا شکار، بڑے بیماریوں کے شکار، چھوٹے بیماریوں کے شکار، اسپتالوں میں پڑے ہوئے بیمار، مولا قرآن کریم تو نے فرمایا شفاء للناس، میں نے ان کو لوگوں کے لیے شفا بنایا، مولا ہم سب کے لیے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن کریم کو شفا بنا دے، ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے کریم اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے حلال روزی کے ملنے کا ذریعہ فرما دے، جو روزی کے بارے میں پریشان مولا ان سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، مولا جو شادی کے لیے پریشان جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ماں باپ آنسو بہا رہے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں پریشان، مولا انہیں نیک صالح رشتے نصیب فرما دے، مولا ان کے گھروں کو آباد کر دے، مولا جن کے گھر آباد ہو چکے، خاوند بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی خاوند سے لڑ رہی ہے، ماں بیٹیوں سے اور باپ بیٹوں سے، بیٹے باپ سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، مسلمان سے، مولا قرآن کریم کی برکت سے یہ سارے لڑائی جھگڑے ختم کر دے، یہ قطع رحمی کے دروازے بند کر دے، آپس میں پیار محبت دوستی کے دروازے، صلہ رحمی کے دروازے کھول دے، مولا جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد دے دے، مولا عرصہ دراز ہو گیا شادی کو ہوئے، مولا اولاد کی تمنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب هب لي من الصالحین، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، مولا بے اولادوں کے حق میں یہ دعا قبول کر دے، مولا قرآن کریم کی برکت سے یہ دعا قبول کر دے، اے ابراہیم خلیل کو بیٹا دینے والے رب، اے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دینے والا رب، یا اللہ ان بے اولادوں کو نیک صالح نارینہ اولاد نصیب فرما، مولا جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں مولا ان کی بہترین تربیت کرنے والا ہم سب کو بنا دے، ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ان بیٹوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، بھائی بہن کا حق نہ کھائے، خاوند بیوی کا حق نہ کھائے، باپ بیٹیوں کا حق نہ کھائے، مولا ان بیٹیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دے، بہنوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، بیویوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، قیامت والے دن ہمارے خلاف کوئی حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، مولا 1 روپے کا سوال کرنے والا کوئی نہ ہو کہ اس نے دنیا میں میرے پیسے کھائے تھے، اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری عزت کو لوٹا تھا، اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں بنایا تھا، مولا ہمارے خلاف قیامت والے دن کوئی دعویٰ کرنے والا نہ ہو، ہمیں ایسے پاک صاف بنا دے، گناہوں سے پاک کر دے، علماء بزرگان دین اولیاء صالحین مولا ان کی صحبت نصیب فرما، نیک لوگوں کا تعلق اور محبت نصیب فرما، اخلاص سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ایمان سے ہمارے دلوں کو مولا بھر دے، اخلاق ہمارے پیارے بنا دے، پیارے محبوب نبی، پیارے نبی، مارنے والوں کو قتل کے منصوبے بنانے
والوں کو کہہ دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں، آج تمہارے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ جو حضرت یوسف نے بھائی کے لیے اعلان کیا تھا وہ اعلان اور نبی علیہ السلام نے، تیرے پیارے نبی نے، تیرے خوبصورت نبی نے، تیرے احسن نبی نے، تیرے خوشگوار نبی نے، تیرے خوشگوار نبی نے مولا یہ اعلان کیا تھا، آپ کی ایک ایک سنت چمکتی ہوئی ہے، خوشگوار ہے میرے مولا، ہم سب کو پیارے محبوب کی مبارک سنتوں سے سجا دے، ہماری شکل محمدی بنا دے، ہمارا رہن سہن محمد کے طریقے پہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پیارے محبوب کے طریقے پہ، ہمارا رہن سہن پیارے محبوب کے طریقے پہ، ہماری شادی غمی حضور کے پیارے طریقے پہ کر دے مولا، ہمیں اخلاص سے بھر دے۔ اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، اللہم اخلصنا بذاتک و بمخلوقاتک، اللہم اخلصنا بذاتک و بمخلوقاتک، اللہم اجعل عملی صالحا واجعله خالصا ولا تجعل لأحد شیئا۔ مولا پوری دنیا کے کفار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے منصوبے بنا چکے ہیں، اپنے منصوبے اپنی تدبیریں چلا رہے ہیں مولا، یہود و نصارہ کے اور ان کے ایجنٹوں کے سارے منصوبوں کو ناکام کر دے۔ فلسطین کی سرزمین مولا یتیم بچوں سے، ماؤں کے خون کے بہنے سے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماؤں کو پکارتے ہیں رات کو اٹھ کے، ماں ان کو نظر نہیں آتے، باپ انہیں نظر نہیں آتا، بھائی ان کو نظر نہیں آتے، وہ معصوم بچے پھر سو جاتے، پھر اٹھ کے کہتے امی ابو دائیں بائیں دیتے۔ اے فلسطین کی سرزمین پہ اے ظالموں کے ظلم کو روکنے والے اللہ، اے اللہ غزوہ بدر میں اپنے محبوب کی مدد کرنے والے اللہ، غزوہ احد میں اپنے محبوب کی مدد کرنے والے اللہ، اپنے محبوب امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ڈوبنے سے بچا دے، اپنے محبوب نبی پیارے نبی کے مظلوم مسلمانوں کے مددگار بن جا مولا، ان کی مدد اتار دے، اے غزوہ بدر میں مدد اتارنے والے رب، فلسطین مسلمانوں پہ اپنی مدد اتار دے، دنیا بھر کے مظلوم قیدی مسلمانوں پہ اپنی مدد اتار دے، ظالموں کے ظلم سے شکنجے سے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں چاہے بچے ہیں چاہے جوان ہیں، کافروں کے جیلوں میں یا اللہ جو قیدی بنے ہوئے مولا ان کو رہائی نصیب فرما، قرآن کریم کی برکت سے مولا ان کو رہائی نصیب فرما دے مولا۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، موت نے آنا ہے، موت نے ایک ایک بات سے روح نے نکلنا ہے مولا، اس دن جس دن موت آئے ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ناکام نہ کرنا، ہمیں بے ایمان نہ کرنا، ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ مولا دنیا سے ہمیں رخصت کرنے والا بنا، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کی رضا نصیب فرما، حضور کے پیارے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ مولا ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلا دے یا اللہ، ان کے راستے سے ہٹنے سے ہماری حفاظت فرما۔ موجودہ دور میں بڑے فتنے آ چکے ہیں مولا، بہت بڑا فتنہ موبائل کی شکل میں مولا، آج کی نوجوان نسل مسجدوں سے دور، قرآن سے دور، تراویح سے دور، اور موبائل نے ہمارا مسجد کا ٹائم چھین لیا، ہماری تلاوت کا ٹائم چھین لیا، ہمیں تہجد کا ٹائم اس نے چھین لیا مولا، صبح کی نماز اور اس نے ہم سے وقت چھین لیا ہوں۔ اس موبائل کے فتنے سے ہم نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہم مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما مولا۔ دنیا میں جتنی دینی تاریخیں ہیں، علماء حق ہیں مولا، ہندوستان اور پاکستان کے دنیا بھر کے تمام علماء حق کی مولا ہر طرف سے حفاظت فرما، مدد نصرت فرما، اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے مساجد کی، مدارس کی، اس ملک کے علماء و طلباء کی، اس ملک کے غیور مسلمانوں کی، ایماندار مسلمانوں کی، اس ملک کے مولا جتنے گناہگار مسلمان ہیں ان کی بھی مولا مدد نصرت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما مولا، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں
حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوری کے نیچے حفاظت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، اپنے پیارے نبی محبوب نبی کی 100 ننگی تلواروں کے بیچ میں آپ نے حفاظت کی، جتنے قتل کے منصوبے بنے مولا تو نے اپنے محبوب نبی پیارے نبی کی حفاظت کی، مولا ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، مدارس کی، علماء کی اور ہمارے بڑے بڑے شیوخ کی، بڑے بڑے صلحاء کی، اولیاء کرام کی اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی اور دیگر جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں سیاست کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، مدارس کے میدان میں اور خانقاہوں میں مولا اللہ اللہ کرنے والے اور مساجد میں مدارس میں مولا ان سب کی حفاظت فرما، تو قرآن کا محافظ مولا قرآن کی حفاظت کرنے والے اور یہ ادارے ان کی حفاظت فرما، ہمارے اس علاقے کے ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب ان کے بیٹوں کی، مولانا قاسم صاحب کی اور ان کے اعلیٰ تمام معاونین کی، اس مسجد کی اور اس کے انتظامیہ کی اور مدرسے کی انتظامیہ کی، مولا سب کی حفاظت فرما، سب کے ساتھ معاون بن جا، سب کا مددگار بن جا، انہوں نے مسجد کو محبت دی، انہوں نے مدرسے کو محبت دی، انہوں نے علماء کو محبت دی، انہوں نے طلباء کو محبت دی اور یہ سارے مسلمان مولا تیری محبت کی وجہ سے قرآن سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، مدارس سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے حافظوں سے محبت کرتے ہیں، مولا ان کو اپنا محبوب بنا دے، ان محبوب بندوں کے ساتھ قیامت والے دن کا عشر کر دے، یا اللہ جن کے دلوں میں بغض ہے، نفرت ہے، علماء کی، مدارس کی، مسلمانوں کی، مولا یہ نفرتوں سے، بغض سے، کن سے ان کے دلوں کے اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، مولا آخرت کا مسئلہ، بہت بڑے مسائل، قبر کا مسئلہ حل فرما دے، میدان حشر کا مسئلہ حل فرما دے، پل صراط کا مسئلہ قرآن کی برکت سے حل کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مسئلہ ہم سب کے حق میں ہمیں نصیب فرما دے، یہ مسئلہ حل فرما دے، حضور کے پیارے ہاتھوں سے ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، مولا قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اور یا اللہ بے نمازی آدمی 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم میں جلے گا، وہ بھی وہ جس نے نماز کو اپنے دل میں نہیں پڑھا، بعد میں پڑھ لیا، مولا آج کی اس مجلس میں تمام جن سے نمازیں چھوٹی ہیں مولا تجھے منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی توبہ قبول فرما، مولا ہم سے نمازی رمضان کے نہیں، ہم صرف جمعے کے نہیں، مولا ہمیں ایسا نمازی بنا دے کہ موت تک ہمیں، یا اللہ اس مسجد کے امام اور خطیب جس نے ساری زندگی قرآن و حدیث کا درس دیا، حق کی آواز دی، حق کی آواز لگائی، مولا جس نے لبیک کہا اس کو بھی سینے سے لگایا، جس نے اس کی آواز پہ لبیک نہ کہا اس کو بھی سہتے رہے، صبر کرتے رہے، اپنوں کو بھی صبر، اپنوں سے بھی صبر، غیروں سے بھی صبر، بالآخر مولا مولا تجھے اس کی بوڑھی ماں کا واسطہ، مولا تجھے اس کی بوڑھی ماں کا واسطہ، اس کی برکت سے، اس کی زبیر باتوں کی برکت سے مولا ہماری بھی بخشش کر دے، مولی زبیر مہدی رحمت اللہ ہے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قبر کو منور کر دے، روشن کر دے، ان کے مقتدیوں کو چمکا دے، اس مسجد کو چمکا دے، اس مدرسے کو چمکا دے، اس کو آباد کر دے، مولا ہم خود تک تجھ سے مانگے، یا اللہ یہ تھوڑا ہے، مولا ہم اتنے حاجت مند ہیں، اتنے ضرورت مند ہیں کہ ہم ساری زندگی تجھ سے مانگتے رہے، مولا تو دیتا رہے گا، تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی، جتنا سوئی اس کو سمندر میں ڈبونے کے بعد ایک ذرہ پانی کا لگتا ہے اس کے سوراخ میں، مولا تو سب کو دے دے، اپنی شان کے مطابق تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئی، مولا یہ سارے کے سارے آج دعا کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ان کی جولیوں کو بھر دے، ان کی جتنی دعائیں ہیں، درخواستیں ہیں، مولا لے کر بیٹھے ہوئے قبول فرما دے، مولا قبول فرما دے، جن کے گھروں میں چھوٹے بڑے بیمار مولا صحت دے دے، مولا صحت دے دے، مولانا ضیاء الرحمان سے
تشریف لائے یا اللہ اس بڑھاپے کی عمر میں ہمیں ٹک دیا، ہمیں تیرے رب ہونے کا سبب جس کو ہم نے بھلا دیا تھا مولا وہ سبب یاد دلایا، مولا اس کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں میں برکت نصیب فرما، ان کی حفاظت فرما اور جلوات کے تمام علماء کرام کی حفاظت فرما، تمام شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، مولا تو ہم سب کی دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہر طرف سے ایسی حفاظت فرما جیسے کہ مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اپنے پاؤں کے نیچے حفاظت کرتی ہے، کوئی بلی نہ کرے اس کو، میرے مولا تو ایسی حفاظت فرما دے جیسے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، یا اللہ ابو بکر کی حفاظت فرمائی، دشمن قریب نہ آ سکے، ہم یا اللہ 14ویں 15ویں صدی کے کمزور مسلمان ہیں، مولا پر تیرے جیسے طاقتور رب پر ایمان لائے، مولا دنیا کی تمام کفریہ طاقتیں کچھ بھی نہیں تیری طاقت کے مقابلے میں، اے مولا میدان میں آ جا، میدان میں آ جا، فلسطینی مظلوم، پاکستانی مظلوم، دنیا بھر کے مسلمان مظلوم مسلمان کی مدد نصرت کے لیے میدان میں مولا آ جا، ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے محبوب نبی کا تجھے واسطہ مولا، اس کے پیاری آنکھوں کا واسطہ، اس کے اللہ آنکھوں سے برسنے والے آنسو کا تجھے واسطہ مولا، تجھے ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، مولا تو میدان میں اتر کے یا اللہ اس وقت امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگاتے، اس کا محافظ بن جا مولا، اس کا محافظ بن جا، اب ظالموں کے ظلم کو روک دے، بڑا ظلم ہو چکا، بڑے معصوم بچے ان کی لاشیں فلسطین کی سرزمین پہ اٹھائی جا چکی ہیں، مولا گھر گھر کوئی ایسا گھر نہیں جس میں کوئی وہاں پہ جنازہ نہ اٹھا ہو، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، ہم دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کی طرح تیرے پیارے محبوب نے ہمیں ایک صف میں کھڑا کیا تھا، ایک دسترخوان پہ ہمیں بٹھایا تھا، ہمیں ایک بنایا تھا، اے مولا اس امت میں اجتماعیت کو برقرار رکھنا، ہم کو آپس میں مت توڑنا، گمراہ فرقوں کے حوالے نہ کرنا، گمراہی کے حوالے نہ کرنا، بدعات کے حوالے نہ کرنا، نفس اور شیطان کا پجاری نہ بنانا، مولا تو ہی محافظ ہے، یا اللہ تو ہی محافظ ہے، ہم سب کا محافظ بن جا، ان معصوم بچوں کی برکت سے، یا اللہ یہ سفید بالوں والوں کی برکت سے کسی کو بھی معلوم نہ فرما، اور اس کائنات میں اعلان کر دے میں نے ان کو معاف کر دیا، یا اللہ سب کو معاف کر، جتنے یا اللہ خواتین گھروں میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے، اور شب قدر کی جو پیارے محبوب نے دعا بتائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ولا يضاع، سب کے حق میں قبول فرما، اللہم آنش وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور بكتابك أبصارنا، اللهم نور بكتابك أبصارنا واحترق به ألسنتنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، یا اللہ جتنے دوست احباب نے تراویح میں اول سے آخر تک حصہ لیا، جس نے بھی تراویح پڑھی تیرے سامنے سجدہ کیا، قرآن سنا، مولا ان سب کی تراویحوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تمام عبادات کو قبول فرما، اس مسجد میں جتنے معتکفین ہیں مولا ان کے اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ان کی دعائیں، یا اللہ ہمارے حق میں ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، پوری دنیا میں جتنے اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں مولا سب کے اعتکاف قبول فرما، سب کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، مکہ اور مدینے میں مولا جتنے بھی معتکفین ہیں ان کی دعائیں ہمیشہ ہمیں نصیب فرما، پیارے محبوب نے جتنی خیریں مانگی مولا ہم سب کو نصیب فرما، جتنے شرور و فتن سے پناہ مانگی، سب سے بڑا فتنہ دجال اور دجال کے پجاری مولا ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے خواتین نے قوم کی درخواستیں کی گھروں میں بیٹھے ہوئے مولا ان کی درخواستیں بھی قبول منظور فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اے بڑی شان والے مولا، اے بڑی شان والے مولا اپنے
اپنی شان کے مطابق ہمیں دے دے، ہماری جوڑیوں کو بھر دے، موت کے بعد کے تمام مسائل ہمارے حل فرما دے، سارے مسائل حل فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کا قبول فرمائے۔